بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ آپ اللہ کے کرم اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع بہت معروف ہے، ہم میں سے ہر ایک کا اس سے واسطہ پڑتا ہے اور ایک دن میں ایک نہیں کئی مرتبہ ہم اس کا سامنا کرتے ہیں۔ ناظرین، جو بات ہے وہ کچھ نیگیٹو سی ہو سکتی ہے، لیکن میں اس بات پر جانے سے پہلے ایک پازیٹیو اسپیکٹ جو ہیں ان پر بات کرنا ضروری ہے کہ جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر طبقہ فکر اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس ملک اور قوم کو ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے دنیا کی صف اول کی اقوام میں شامل کر لیں۔ وہ ان میں نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، مرد ہوں، خواتین ہوں، ہر طبقہ فکر اپنی طرف سے پوری کوشش میں لگا ہوا ہے اور ہمیں اس میں کوئی شک کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جو جیسا بھی ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے ترقی کی بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، چاہے ان میں سڑکوں کا جال ہو، چاہے ان میں تعلیمی ادارے ہوں، چاہے اس میں شرح خواندگی ہو، ہاسپٹلز ہوں یا کچھ بھی ہو، اپنے ارد گرد آپ نظر دوڑائیں تو ہم میں سے ہر ایک شخص اس چیز کا گواہ ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ ترقی کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیگیٹیوٹی یا کچھ ایسے عوامل بھی ہیں کہ جو ہماری اس قوم اور ہمارے اس ملک کی ترقی کو اس حد تک بڑھنے نہیں دے پا رہے یا جنہوں نے نہیں دیا، وہ موضوعات ہیں۔ ظاہر ہے ہم میں سے ہر شخص اس میں واقف ہے، میں اس موضوع پر اس وقت بات کرنا شاید نہیں چاہوں گا، لیکن اس وقت پازیٹیوٹی یہی ہے کہ ہم نے ترقی کچھ نہ کچھ کسی حد تک کی ہے اس دور میں سے لے کر اور آج کے دور تک۔ ظاہر ان میں سے ایک بڑی بات جو ہے وہ سڑکوں کا جال اور نمبر آف وہیکلز، موٹر، کار، سائیکلز، موٹر سائیکل، بس ہر چیز کا ظاہر ہے بڑھ جانا آج کل یہ ہر ایک بندے کی دسترس میں شامل ہے، ہر ایک کی دسترس میں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ موٹر سائیکل، کار یا اس طرح کی سواری جو اس کے پاس موجود ہو۔ یہ ہمارے لائف سٹینڈرڈ کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا لائف سٹینڈرڈ کچھ حد تک بہتر ہوا کہ ہم سائیکل سے یا پیدل سے ایک اللہ کے کرم اور فضل سے ایک سواری ہمارے پاس آئی اور ہم اس کے مالک بنے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی جڑی ہے جو ہمارے لیے کسی حد تک پریشانی کا باعث بھی ہے کہ ہمیں اس بارے میں ایک دفعہ توجہ ضرور کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ہماری زندگی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہتر ہوتا گیا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو پرابلم تھے وہ بھی یا کچھ جو مسائل تھے وہ بھی سر اٹھانے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑی بات ہے جو آپ اور میرے لیے تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایشیا کو دیکھیں تو اس خطے میں پاکستان جو روڈ ایکسیڈنٹس ہیں ان میں نمبر 1 پہ آتا ہے ایشیا میں۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے لقمہ اجل بنے ان کی تعداد ہزاروں میں ہے اور وہ گریجولی یا ہر سال بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس میں اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو 2020 میں جو راؤنڈ اباؤٹ 30,000 جو لوگ تھے وہ روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے لقمہ اجل بنے۔ یہ اموات کی جو سب سے بڑی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ ہے کہ روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹس کا بننا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اموات کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ان ایکسیڈنٹس کی وجہ سے معذور یا زخمی ہوتے ہیں ان کی تعداد دل دہلا دینے والی ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ سڑکوں کا بہتر ہونا، گاڑیوں اور باقی چیزوں کا بہتر حالت میں ہونے کے باوجود بھی یہ روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹ بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ ان میں سب سے بڑی وجہ بے احتیاط ڈرائیونگ ہے۔ یہ بے احتیاط ڈرائیونگ ظاہر سی بات ہے ہمارے جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کی وجہ سے، اور ایک اور جو چیز جو ہمارے لیے سب سے بڑی پریشان کن ہے، جو یہ اموات ہیں ان میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ نوجوان لوگوں کی ہے۔ بے احتیاط ڈرائیونگ کی وجہ سے جو لقمہ اجل بنتے ہیں ان میں نوجوانوں کی کثرت ہے۔ پوری دنیا میں لوگ ٹریفک حادثات کی تعداد کو کم کر رہے ہیں، نمبر آف جو ڈیتھس ہیں، اموات ہیں، ان کو کم کرے۔ اگر آپ لوگ UK یا برطانیہ کی مثال دیکھ لیں
تو وہاں پر ہونے والے حادثات جو 2022 میں تھے وہ 2019 کی نسبت 3% کم تھے، کہ روڈ سیفٹی کو بہتر کیا، روڈ پہ نمبر آف ایکسیڈنٹ تھے وہ کم کیے، اور جو قیمتی جانیں تھیں وہ محفوظ ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے ڈیو ٹو بے احتیاط ڈرائیونگ کی وجہ سے۔ تو اس پہ جو چیز میری آبزرویشن میں جو آج آپ کو بتانا میرے لیے مقصود تھا وہ یہ تھا، جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ادھر ادھر کی بجائے اپنا جو تجربہ ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ رات کے کوئی 11-12 کا ٹائم تھا، اور میں اس طرح اشارہ جو ریڈ تھا، ظاہر ہے مجھے اس پہ رکنا تھا، میں رک گیا وہاں پر۔ میرا بیٹا جو ابھی 8 سال کا، وہ میرے ساتھ بیٹھے تو مجھے کہہ رہے کہ بابا آپ اکیلے کیوں رکے ہوئے اشارے پر، کہ باقی لوگ تو آپ کے ساتھ والے جو اشارے کو نہیں دیکھ رہے، وہ ظاہر سی بات ہے لیٹ ہے، تو وہ نکلتے چلے جا رہے ہیں، کوئی بھی رک نہیں رہا۔ اس وقت ایک عجیب سی صورتحال جو میرے سامنے، جس کا مجھے سامنا کرنا پڑا، ظاہر ہے آج کل ہم بحیثیت قوم اس کا سامنا کر رہے ہیں، تو میں اس وقت قانون کی پاسداری کرنے کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو بڑا عجیب محسوس کر رہا تھا کہ میرا بچہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بابا آپ کیوں رکے ہوئے ہیں جبکہ باقی لوگ نہیں رک رہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ایک صحیح پوزیشن، صحیح حالت یا صحیح کام کرنے کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو ایک عجیب سی کیفیت میں آپ کو مبتلا پا رہے ہیں، کہ صحیح بھی آپ کو غلط محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں غلط کر رہا ہوں، کہ باقی جو لوگ نکلتے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ اور جو ہمارے نوجوان نسل، جس طرح وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو محسوس کر رہا ہے کہ ہم کیوں رکے ہوئے، ہم کیوں نہیں چل پڑتے، تو میں اس کو یہ سمجھانے پر مجھے تھوڑی سی دقت ہوئی کہ بیٹا نہیں، وہ لوگ غلط کر رہے ہیں، میں ٹھیک کھڑا ہوں، لیکن یہ سمجھانا مشکل ہے جہاں پہ میجورٹی اکثریت جا رہی ہو اور آپ اس چیز سے ہٹ جائیں، تو شاید آپ کو وہ لائن، وہ جو مجمع چھوڑنا پڑتا ہے، شاید جو غلط کر رہا، اور وہ جو اشارے کی پاسداری نہیں کر رہے، وہ اپنے لیے ہی بھی خطرہ، آنے والا جو صحیح کی حالت میں اس کے لیے بھی خطرہ، اور وہ لوگ جو ٹریفک رولز اور سگنل کی پابندی کر لیں، شاید ان کے لیے بھی وبال جان بنتے ہیں، اپنی صرف اس بے احتیاطی کی وجہ سے اور ٹریفک سگنل کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور یہی حالت میرے خیال میں صرف اور صرف بے صبری ہے، امپیشنس ہے، کہ آپ اشارے پر 2 منٹ کے رکنے کی بجائے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اشارہ توڑ کر نکل جاؤں، اور اس پہ بجائے شرمندگی محسوس کرنے کے، اس میں وہ احساس ہی نہیں کہ شاید یہ غلط کام بھی ہے۔ ناظرین، اب ہم اس بحیثیت قوم اس لیول پر ہیں کہ ہم لوگ غلط کام کرنے سے شاید ہم نے اتنی شرمندگی نہیں ہوتی، کیونکہ سب لوگ کر رہے تھے۔ اچھا کام یا صحیح کام کرنے کے لیے ہمیں ایک کریج کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ہمت کی ضرورت ہے، اور وہ ہمیں مشکل نظر آتا ہے، جو کہ ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے اندر ہم اتنی صبر اور برداشت پیدا کر لیں کہ ٹریفک کے جو اشارے، جو ٹریفک کے سگنل سے کم از کم ان پہ تو ہم لوگ صبر کے ساتھ ٹھہر جائیں، اور اشارے کا جو گرین یا سبز ہونے کا انتظار کر لیں۔ ہماری چھوٹی سی ایک جو ہیبٹ، ہمارا چھوٹا سا کام ہے، وہ اس معاشرے کی قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے ایک بالش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا۔ یہ قدم چھوٹا سا ہے، یہ چھوٹا سا کام لگتا ہے، لیکن یہ کتنی بڑی تبدیلی لائے گا، اس میں میرے، آپ کے، ہم سب کے جو قریبی یا ہمارے جو معصوم بچے یا نوجوان جو ہمارے بہت پیارے ہیں، وہ اپنے جان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے اندر بھی یہ ہیبٹ لائیے، اور دوسرے لوگوں میں بھی یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کو اس بات کا یہ گلا کہ باقی لوگ تو نہیں کر رہے تو میں کیوں کروں ایسا، تو میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی جو اگزامپل یا ایک جو شعر ہے اس کی بات کیا کرتا ہوں، کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کہ آپ باقی لوگ نہیں کر رہے، نہ کریں، آپ تو اپنے حصے کی خیر اس معاشرے کی بہتری کے لیے ڈال سکتے ہیں نا، یہ کیجئے۔ انشاءاللہ ہم اس چھوٹے سے قدم سے، اس چھوٹے سے ایکٹ سے ہم معاشرے میں بہتری لانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے، خود بھی اس بات پر عمل کیجئے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات پر عمل کرنے کی تلقین کیجئے۔ ہم اس ملک اور قوم کو انشاءاللہ دنیا کے صف اول کے اقوام میں شامل کرنے کی حالت میں ہوں گے، اور ضرور ہوں گے، اس میں کوئی شک ہے نہیں۔ اللہ نے ہمیں بے تحاشا نوازا ہے، بہت نوازا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔